آپ آپ کی لینگویج انگلش ہے، آپ کی ڈرافٹنگ انگلش کی ہے، آپ وکیل بغیر انگلش کے آدھے ہیں، اپنے عدالتوں میں کمیونیکیشن پریزنٹیشن کرنی ہے. تو دیکھیں یہ جو آپ کی لائف کے ابتدائی 3 سال ہے نا، اس سے آپ ABC سیکھ لیتے ہیں، Z تک آدمی خود سیکھ لیتا ہے. تو اگر ابتدا میں یہی ٹائم ہے آپ کی لرننگ کا، سیکھنے کا، اس طرح ہم بھی اسٹیج میں تھے. یہ انگلش ہمارے لیے بھی، ہم نے تو ٹاٹوں پہ پڑھا ہے، آپ لوگوں نے تو انگلش میڈیم میں پڑھے ہیں. تو لہٰذا آپ کی وکالت تب تک استحکام نہیں حاصل کر سکتی ہیں جب تک آپ کا آرٹ آف پریزنٹیشن آفیشیل کمیونیکیشن میں نہ ہو. آپ کو ڈرافٹنگ کے لیے انگلش کی ضرورت ہے، آپ کو بولنے کے لیے انگلش کی ضرورت ہے. اور عام یہ اردو تو آپ کے کلائنٹ بھی بول سکتے ہیں، وہ آپ کو اگر لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے پہ ہائر کرتے ہیں تو دے بلیو کہ میرا وکیل جو ہیں وہ وکیل کیا کرتا ہے. ہمارے پاس تو یہی آرٹ آف اوریٹری ہوتی ہے، اوریٹری میں آپ نے اسکلڈ ہونا ہے. وہی مسئلہ کلائنٹ کا ہوتا ہے، وہ ہمیں آ کے ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ ہوا ہے اور یہ پوائنٹس ہیں. تو قانون تو یہ نہیں کہتا ہے نا کہ وکیل لازماً ہر کیس میں ہوگا. کلائنٹ کی مرضی ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے. تو اگر کلائنٹ وہی چیز خود اپنے زبان میں بتانا شروع کر دے جو آپ کی اور ہماری ہیں اور جس میں ابھی بات کر رہا ہوں، تو پھر تو وکلاء کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی. وکیل کا کام کیا ہے کہ وکیل کے پاس وقت بڑا کم ہوتا ہے عدالتوں میں، اور اس چیز کو سیکھیں. جب آپ جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بالخصوص کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، تو آپ کے پاس منٹوں کے لحاظ سے ٹائم ہوتا ہے. جج آپ کو غیر ضروری بات کرنے نہیں دیتا ہے. تو آپ نے اپنا تمام کیس جو اس کا جسٹ ہے اس کو آپ نے بالکل وہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے جج کے سامنے رکھنا ہے. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے پاس وقت کم ہے اور یہی آرٹ ہے وکیل کا. بہرحال ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں وکلاء کے لیے کہ ہم جو قانون نے ہمارا آئین انگلش میں لکھا گیا ہے، ہماری آفیشیل میڈیم آف کمیونیکیشن انگلش ہے. اسٹوڈنٹس کو، لائرس کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ زیادہ انحصار کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے قانون سے ریلیٹڈ 200-300 الفاظ ہیں جو آگے پیچھے کر کے آپ نے بولنے ہیں، اور اس سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اینڈ یو ول. میں نے بہت سارے وکلاء کو دیکھا ہے، اپنے شاگردوں کو دیکھا ہے جو آج سے 10-12 سال پہلے انگریزی کے ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتے تھے. ناؤ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اینی ہاؤ ہم پروسیڈ کرتے ہیں. ضمانت کے لیے پاکستان میں قبل از گرفتاری ضمانت پہ ہماری بات ہو رہی ہے. قبل از گرفتاری کا جس طرح الفاظ سے واضح ہیں کہ ابھی ملزم گرفتار نہیں ہوا ہے اور اس نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. پاکستان میں جو لیگل سسٹم ہے اس کے تحت قبل از گرفتاری کا اختیار سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس ہے. یہ مجسٹریل کورٹ کے پاس نہیں ہے. تو آپ کسی مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں قبل از گرفتاری کی درخواست نہیں لے جا سکتے. کن حالات میں ہوتی ہیں قبل از گرفتاری کی ضمانت کی درخواست؟ جب آپ کے خلاف کسی نے FIR کر دی، آپ پہ کوئی الزام تھوپ دیا، یا FIR 1 سال پہلے ہو چکی ہیں، کسی نئے گواہ نے آ کے آپ کا نام لے دیا، یا آپ کو پولیس نے طلب کر لیا اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ آپ کو گرفتار کریں گے، آپ کو اندیشہ ہے، تو سب سے اہم بات جو آپ نے ہر ضمانت کی درخواست میں لکھنی ہے، یہ واحد فقرہ جس طرح سول سوٹ میں آپ نے ہمیشہ لکھنا ہے. اگر یہ فقرہ آپ نہیں لکھیں گے آپ کا دعویٰ نہیں چل سکتا ہے، اور اگر یہ فقرہ آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کی بیل جو ہے نہیں ہو سکتی ہے. سول سوٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ فار دا پرپز آف ویلیویشن اینڈ کورٹ فی، ویلیویشن اینڈ کورٹ فی اینڈ جورسڈکشن، دا ویلیو آف دا سوٹ از فکسڈ ہے اتنا. آپ نے ہر دعوے کی مالیت کا تعین کرنا ہوتا ہے. وہ اگر آپ نہیں لکھتے ہیں آپ کا دعویٰ کسی کام کا نہیں. اور اب پری اریسٹ بیل میں آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا. یعنی یو مسٹ بی فیئرفل آف بینگ اریسٹڈ. دیئر مسٹ بی certain tangible apprehensions in your mind.
وہ اپنے عدالت کو بتانے ہیں کہ میں اس اندیشے میں ہوں کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے. اب ضمانت قبل از گرفتاری کے پیچھے کیا پرنسپلز ہیں؟ قانون کہتا ہے کہ جہاں بدنیتی، اور یہ ضروری ہے، آپ نے جو دوسری بات لکھنی ہے کہ آئی ہیو بین چارج فار میلا فائڈی کنسیڈریشن اور فار میلا فائڈی ریزنس. یہ میلا فائڈی کا ذکر بھی آپ نے لازماً کرنا ہے، مسٹ، کیونکہ کوئی بھی پری اریسٹ بیل بغیر میلا فائڈی کے پلی کے کنفرم ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ آرٹ آف پلیڈنگ میں جب آپ ڈرافٹ کرتے ہیں تو یہ پہلی بات کہ دیٹ فیئرنگ arrest in captioned case, the petitioner seeks pre-arrest bail from this court inter alia on the following ground. Number one, that the case has been registered for mala fide reasons with ulterior motives. So this should always form the most integral part of your pre-arrest bail petition. بالکل لازماً آپ کے اس میمو اس کے کنٹینٹس کا حصہ ہونا چاہیے. یہ اب قانون کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی آزادی ہے نا، یہ آزادی قدرت نے آپ کو دی ہے، یہ قانون نے بعد میں دی ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہر ایک انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا الحر حر ومن یسع الدر، انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، حالات جو ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑتے ہیں. ہر انسان بنیادی طور پر ہر مذہب میں، ہر سویلائزیشن میں وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اور انسان کی اس آزادی کو دنیا کی تمام جورسڈکشن ایکنالج کرتی ہے. دنیا کے کسی قانون میں جائے، چاہے تھرڈ ورلڈ یوگنڈا ایتھوپیا میں بھی آپ جائیں گے تو ان کے آئین میں بھی ان کے شہریوں کے بنیادی حقوق میں ایک اہم بنیادی حقوق ہوتا ہے آربیٹرری اریسٹ کے اگینسٹ، کہ کسی بھی شہری کو جو ہے آربیٹریریلی اریسٹ نہیں کیا جائے گا. اور اسی پرنسپل سے ڈیرائیو ہوئے ہیں یہ کنسیپٹ کہ عدالت قبل از گرفتاری ضمانت دے سکتی ہے. پاکستان اور انڈیا نے ایک جیسا سی آر پی سی اور پی پی سی انہیریٹ کیا جب آزاد ہوئے. ان کے بھی پری اریسٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. پھر انہوں نے 334 سے ایک دفعہ جو ہے لیجسلیچر نے وہاں پہ بنا دیا، باقاعدہ قانون سازی کی، اور اس قانون سازی کے ذریعے لوگوں کو یہ رائٹ، ان کا اسٹیچوٹری رائٹ ہے. پاکستان میں یہ اسٹیچوٹری رائٹ نہیں ہے. اسٹیچوٹری رائٹ وہ ہوتا ہے جو کوئی قانون آپ کو دے، لیکن پاکستان میں عدالتوں نے اپنے فیصلوں کی بنیاد پہ شہریوں کو یہ حق دیا ہے، اور کنسیپٹ ڈیرائیو ہوا ہے آرٹیکل 9 سے. اب آپ کی ضمانت قبل از گرفتاری کیوں کر کنفرم ہوگی؟ آپ کسی موکل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں پہلے اس سے انٹرویو کریں، اس کے کردار کو سمجھیں. جرم کی مختلف ہزارہا اقسام ہیں، اور اس جرم میں اگر 4 ملزم ہیں تو چاروں کو ہو سکتا ہے ایک جیسا کردار ایٹریبیوٹ کیا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے ہر ایک کو دوسرا. مثال کے طور پہ 2 لوگ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، وہ ایک گاڑی والے کو پستول دیتا ہے جو موٹر سائیکل کے پیچھے والا ہے، اور وہ ڈرائیور جو ہیں گاڑی چلا کے جائے واردات پہ جاتا ہے، اور فرنٹ سیٹ والے کو پستول دے کے وہ اتر کے نائی کی دکان میں گھس کے اس بندے کو مرڈر کرتا ہے. ایکچولی یہ تمام مثالیں میں اپنے ٹرائل کے کیسز سے دے رہا ہوں. یہ ساری حقائق ہیں. دیز آر ناٹ فکٹیشیس اور یا فرضی ہے. اب موٹر سائیکل پہ ڈرائیو کرنے والے کا اپنا ایک کردار ہے، اس کے پیچھے بیٹھنے والے کا اپنا ایک کردار ہے، پستول حوالے کرنے کا اپنا ایک رول ہے، جس نے فائر مارا ہے اس کا اپنا رول ہے، اور ان سب کے اوپر ایک جوائنٹ رول ہے کہ جی یہ کلیوژن میں تھے، شیئرنگ آف کامنلٹی آف انٹینشنز تھی. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ضمانت کے لیے آپ کے کیس کے معیار کا تعین کرتی ہے کہ آپ کے کیس میں بیل گرانٹ کرنے کی اسٹرینتھ کیا ہے. اب پری اریسٹ میں جب کوئی شخص کسی کو مرڈر کے لیے چارج کرتا ہے، یا چوری کے لیے چارج کرتا ہے، یا زیادتی کے لیے چارج کرتا ہے، رابری کے لیے چارج کرتا ہے، کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو آئی وٹنسز اکاؤنٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جس طرح مرڈر ہے.
اب مرڈر انسین ہو گیا تو میں اپنی تجربے میں نے کس طرح ایسے ملزم کو نہیں دیکھا ہے کہ انسین اکرنس میں کسی کو سزائے موت ہوئی ہو. جب آپ نے یہ لکھ دیا نا ایف آئی آر میں کہ میرا وہ فلاں رشتہ دار کی لاش مجھے اتنے بجے ملی, تو بڑھ گیا کیس, ختم ہو گیا. یس, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیس, مجھے پتہ نہیں ہے آپ لوگ کس چیز پہ آنسر آئے ہیں, ہم تو پشتوں میں اپنی تشریح کرتے ہیں. اچھا سنیں نا جی, تھینک یو, آگے چلتے ہیں. کیس جب آپ دیکھیے, ابھی ہم ایف آئی آرز بھی ہم بناتے ہیں, کلائنٹ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی یہ میرے پیسے کھا گیا, چیک اس نے دیا ہے. تو بیسیکلی وہ میٹرک پاس تھانے دار ہوتا ہے جو ایف آئی آر لکھتا ہے, اور ہمیں آگے کی سوچ رکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے کلائنٹ کے خلاف کاؤنٹر ورژن کیا آئے گا. تو اس کو ہم نے ایڈوانس میں پریمپٹ کرنا ہوتا ہے ایف آئی آر میں. مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے کا چیک ملا ہے آپ کے موکل کو, جس نے 12 لاکھ روپے اس میں دیے ہیں اور 38 لاکھ روپے آپ کی طرف واجب الادا ہے. اب اس چیک کی 50 لاکھ کی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 12 لاکھ چھپا لیتے ہیں, وہ آگے سے باس کے دوران لے آتا ہے جی کہ اس نے تو ذکر ہی نہیں کیا, یہ 12 لاکھ میں نے بینک کے ذریعے ان کو ادائیگی کی ہے. تو وکلاء کو یہ تھانے دار ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے. بہت سے اچھے تھانے دار بھی ہوتے ہیں, زندگی ان کی گزری ہوتی ہے, لیکن یہ جو دور کی سوچ ہوتی ہے یہ وکیل کی ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات 302 میں بھی کلائنٹ کو بھی کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا. قبضے کی کیسز میں اور ہزاروں انواع و اقسام ہیں جرائم کے, یہ بھی وکلاء کے اب ایک فریضہ بنتا جا رہا ہے, ہاؤ ٹو رائٹ این ایف آئی آر. تو لہذا قبل از گرفتاری ضمانت میں پہلی بات جو موسٹ امپارٹنٹ ہیں اور جس پہ ضمانت ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ہے وہ ہیں کہ جرم کی سزا کتنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب قانون میں 2 کیٹیگریز ہیں جرائم کے, ایک ہیں پروہیبیٹری کلاز اور ایک ہیں نان پروہیبیٹری کلاز. یہ پروہیبیٹری کلاز جو ہیں یہ سیکشن 497 میں لکھے ہوئے ہیں. جس جرم کی سزا 10 یا 10 سے زیادہ ہو وہ پروہیبیٹری کلاس میں فال کرتے ہیں, اور ان میں ضمانت جو ہیں وہ پھر ثوابدیدی اختیار نہیں ہے. یہ پھر عدالت جو ہیں وے کرتی ہے, وزن کرتی ہے, تولتی ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہیں اور کیا پرابیبل ایویڈنس یا جو اس کی پرابیبل انوالومنٹ ہے وہ اس کو کرائم کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. دس از دا بینچ مارک, دس از دا یارڈ اسٹک. تو لہذا پہلا اہم جو آپ نے ایگزامن کرنا ہے, کوئی شخص 302 میں آیا, رابری میں آیا, فار دیٹ میٹر ہرٹ میں آیا, یعنی ہرٹ 337F6, آپ نے کسی کی پسلیاں ہی توڑ دی یا دان توڑ دیے. یہ ہرٹ میں دان توڑنے کی سزا, بندہ جو ہے 302 سے رہا ہو جاتا ہے, دان توڑنے والا جو ہے وہ رہا نہیں ہوتا ہے کیونکہ فسٹ ہوتے ہیں. بہرحال ہم زیادہ ٹیکنیکل ہو جائیں گے. تو لہذا سزا کس جرم کی کتنی ہے, دیٹ از دا موسٹ ریلیونٹ کنسیڈریشن, نمبر 1. نمبر 2, ایف آئی آر کے ہونے میں کتنی تاخیر ہوئی ہے. اگر وہ 7 دن پرانا عمل ہے اور 7 دن بعد اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کہا ہے, تو یہ جو ڈیلے 1 گھنٹے کی کمپلیننٹ نے ایکسپلین کرنی ہوتی ہے, اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے. جی ڈاؤٹ فل تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. دس از ون آف دا گراؤنڈ یو کین سے کہ اٹ میکس دی ایف آئی آر ڈیوبیس. اب تاخیر کتنی ہوئی. نمبر 3, جب آپ کے پاس موکل آتا ہے نا, آپ پہ الزام لگا ہوتا ہے آپ کے موکل پہ کہ جناب اس نے یہ فراڈ کیا, اس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا, موٹر سائیکل چینی یا موبائل چینا یا چیک دے کے غائب ہو گیا یا مجھ پہ دوسرے بندے کا پلاٹ بیچ دیا
یا میرے گھر پہ قبضہ کر لیا، یا جو ہیں کسی کو ورغلایا، کسی کو بگا کے لے گیا، 9-2-11 ہو گیا. یہ ساری چیزیں اس کا ڈیفنس پلیٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کی سیر حاصر، آپ نے اس کو کراس ایگزامن کر کے اس کی انٹرویو کرنی ہے. آپ ان سے پوچھیں نا، آپ نے پوچھنا ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ مجھے آج تک کسی نے جتنے بھی مرڈر کے کیسز میں نے کیے ہیں، دہشت گردی کے کیسز کیے ہیں، نارکوٹکس کے کیے ہیں، بڑے ہی سیریس افینسز میں لوگوں کے ٹرائل میں نے کیے ہیں، 99% لوگوں نے مجھے کبھی، میرے کلائنٹوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کیا ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن کلائنٹ اگر آپ کو ان کو مجبور کریں کہ آپ کو سچ بتائیں، کیونکہ اگر وہ سچا بھی مجرم ہے تو تب بھی قانون آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کریں، اور یہ شریعت بھی دیتی ہے. یہ نہیں ہے ہمارے پیشے کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ جناب مجرموں کی وکالت کرتے ہیں. آپ اپنا لا دیکھیں نا جس کے تحت آپ وکیل بنے ہیں، بار پریکٹیشنر ایکٹ، اس میں اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ گھناؤنے جرم کے ملزم کو بھی حق دفاع حاصل ہے. تو لہٰذا آپ اس کو ایگزامن کریں، اس سے تمام فیکٹس نچوڑ کے اپنے پاس ریکارڈ کریں. سب سے پہلا آپ کا یہ ہونا چاہیے جرم کے وقت کدھر تھے. عموماً لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو سچ بولنے پہ مجبور کریں. وہ آپ کا کلائنٹ ہے، جب تک وہ سچ نہیں بتائے گا آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں پراپرلی. اور اگر وہ عموماً، میں آپ کو مثال دوں، ہمارے کلائنٹ جب ٹریول کرتے ہیں بعض اوقات ڈرگس کے ساتھ، کہتے جی مجھے نہیں پکڑا گیا اور مجھے 2 دن پہلے پکڑا تھا. اگر یہ کمبخت آپ کو سچ بتا دے اور بتا دے کہ منگل کے دن 12 بجے انہوں نے مجھے 26 نمبر چنگی سے پکڑا تھا، تو آپ کا کیس بڑے ہی صاف ستھرا اور آسان ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس کو 12 بجے 26 نمبر چنگی سے منگل کے دن گرفتار کیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو آپ کی نظروں میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ جو ہیں وہ گڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے تو انہوں نے اغوا کیا، یا 2 دن اب سے بے میں رکھا، یا پیسے مانگ رہے ہیں. اب آپ کے پاس بڑی اچھی ڈیفنس ہے نا. آج کل پاکستان میں 2002 کے بعد مشرف کے پیریڈ میں ٹیکنالوجی اور ویسی دنیا بھر میں انٹرنیٹ پھیلا، پھر سائبر لا آئے. پاکستان میں سب سے پہلی سائبر کا جو قانون آیا وہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 ہے، جس کے سیکشن 29 نے قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 164 کو امینڈ کیا. یہ ای میل پہ ایگریمنٹ، یہ چیٹ، یہ ٹویٹر، یہ ہاٹ میل، یہ ساری چیزوں کی پہلے پاکستان میں کوئی ایکنالجمنٹ نہیں تھی. ٹویٹر تو ویسے ہی بعد میں آیا. مطلب یہ اگر میں آج کل کا جو ایرا ہے، جو زمانہ ہے، وہ زمانہ ہے الیکٹرانک ٹرانزیکشن کا. آپ امیزون پہ ساری دنیا لگی ہیں، خریداریاں کر رہی ہے، آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں، پیسے کٹ جاتے ہیں، آپ کو ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اور اب تک کہ پاکستان کے اندر. اور اب تو ڈیجیٹل کرنسیز آ گئی ہیں، آن لائن ایکسچینجز آ گئے ہیں، اور پیسے جو زمانے میں پہلے آپ بینکوں میں ڈال کے بھیجا کرتے تھے وہ دور اب ختم ہو گئے. ہر ایک نے اپنا پے پال کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اسکرل کا بنایا ہوا ہے، نیٹیلر کا بنایا ہوا ہے، منی بکرز کا بنایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں منی ایکسچینجز ہیں. پاکستان میں کوئی بتا سکتا ہے موسٹ پاپولر منی ایکسچینج آن لائن کون سا ہے؟ ہاں کیا؟ ویسٹرن یونین تو ایکسچینج نہیں ہے، منی ایکسچینج نہیں ہے. میں ویژول منی ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں. یہ فزیکل منی ایکسچینج ہے. 2 قسم، یہ ادھر اس میں جائیں نا بلیو ایریا میں آپ کو مل جائیں گے منی چینجرز. یہ ان کو کہا جاتا ہے فزیکل منی چینجرز. ایک ہوتے ہیں ویژول، جو فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتے ہیں، جس طرح آپ کی ڈیجیٹل کرنسی ہے، کرپٹو یا اینی
تمام ڈیجیٹل کرنسیز جو ہیں عوام میں ہیں، فزیکلی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا یہاں پہ میں ٹاپک سے ہٹ کے ذرا ایڈوانس پہ چلا گیا. الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کے آنے کے بعد پاکستان کے قوانین میں اب ایگریمنٹ کے لیے آپ کے دستخط ضروری نہیں ہے. آپ نے ای میل بھیج دیا کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے، اس نے کہا میں بھیج رہا ہوں، ایگریمنٹ آپ کا ہو گیا. اب آپ میں سے سول لا کے وکلا بھی ہوں گے نا، تو دس از کالڈ کنکلوژن آف دا سول ایگریمنٹ، اور اٹ ہیز گاٹ بائنڈنگ افیکٹ. اس لا کے آنے کے بعد جو ہے اب آپ نے کس طرح ثابت کرنا ہے اپنے اس کلائنٹ کو بے گناہ، جس کو 12 بجے منگل کے دن چنگی نمبر 26 پہ آپ نے جا کے عدالت میں درخواست دینی ہے کہ حضرت اس کی سی ڈی آر منگوا لے. سی ڈی آر کا مطلب ہوتا ہے کال ڈیٹا ریکارڈ. جو آپ کا موبائل ہے وہ آپ کی بیسیکلی ایک آپ کا ہمزاد ہے. یہ بتاتا ہے آپ کب کہاں کس سے بات کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو کدھر آ رہے ہو. آپ کی لوکیشن بھی ریکارڈ کر رہا ہے. آپ کی بیسیکلی یہ آپ کے اگینسٹ بہترین گواہ ہے، یا آپ کے حق میں بہترین گواہ ہے. آپ کو انہوں نے پکڑا ہے 26 نمبر چنگی پہ 12 بجے، تو 12 بجے میرا موبائل ان کی تحویل میں گیا ہوگا. تو لہذا میرے موبائل کو یا انہوں نے آف کیا ہوگا، یا پھر اگر زیادہ سے زیادہ اس کا یہ ہے تو وہ سیدھا 1 بجے جو ہے تھانے پہنچا ہوگا. اب نارکوٹکس والے یا پولیس والے کیا کرتے ہیں، 12 بجے پکڑے ہوئے ملزم کی ایف آئی آر 6 بجے کا وقوع بتا دیتے ہیں کہ جی 6 بجے ہم نے ان کو پکڑا. یہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ یہ کبھی موقع پہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. تو 6 بجے جو ہے وہ آپ کا موبائل تو 12 بجے بند ہو گیا. اور اگر آپ ان کو کہیں کہ جی میرا بھی سی ڈی آر منگوا لیں اور یہ تفتیشی کا بھی منگوا لیں، تو تفتیشی 12 بجے ادھر ہوتا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ عدالت کو جب آپ یہ بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ 12 بجے کو میں تفتیشی اور جو چشمدید گواہ نے ہم اکٹھے ہیں، لوکیشن اکٹھے آ رہی ہیں، تو عدالت یہ مانتی نہیں ہے کہ یہ جس کو آپ 6 گھنٹے بعد گرفتار کر رہے ہیں، یہ 6 گھنٹے پہلے آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے. آپ نے شک کا بیج بو دیا جس کا فائدہ آپ کو ہوگا. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی یورپ میں، امریکہ میں بہت ساری جو سپیریئر عدالتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ باڈی کیمرہ آپ کی وجود پہ ہونا چاہیے، اور باڈی کیمرے کے بغیر جو ہیں کسی ارتکاب جرم کو وہ پراسیکیوٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم جج محسن اختر کیانی صاحب نے بھی اب اس ٹرینڈ کو اپنائے ہوئے ہیں، اور بیسیکلی اس کے پیچھے محرک میں تھا، کیونکہ میں بار بار عدالتوں میں یہ بات اٹھاتا تھا کہ جرمنی سے آئے ہوئے اتنے باڈی کیمراز ہیں اے این ایف کے پاس، کس کام کے لیے ہیں؟ تو لہذا کیوں نہیں پہنتے ہیں جب ان کو پتہ ہے. دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں آدھی پراسیکیوشن مخبر کی اطلاع پہ ہوتی ہے. جب بھی ایف آئی آر پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں مخبر نے اطلاع دی. یہ مخبر جو تھا یہ انگریزوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن پاکستان میں ابھی تک زندہ ہے، کیونکہ قانون نے اس کو بڑی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اگر آپ کا سورس آف انفارمیشن مخبر ہے اور میں ملزم ہوں، اور مخبر کہہ رہا ہے کہ جناب مسٹر غلام الدین ولد صدر الدین بدنام زمانہ کار چور چوری کی گاڑی لے کر اتنے بجے فلاں سڑک سے گزرے گا، عموماً ایف آئی آر کا یہ زاویہ اس طرح ہوتا ہے. تو پہلے تو انہوں نے مجھے بدنام زمانہ کر دیا، پہلے سے ایک کیس بھی نہیں ہوتا ہے. دوسرا بدنام زمانہ کار چور کہہ دیا، گویا میرا پیشہ ہی یہی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اتنے بجے اس روڈ سے گزرے گا، اور بائی نو اتنے ہی بجے وہ پکڑا جاتا ہے. یا یہ فرشتوں کو علم ہوتا ہے یا جنات کو ہوتا ہے. یہ مخبر دیکھیے ہمارے بہت سارے کلائنٹ اب سی ڈی آر سے بچنے کے لیے وہ ہمارے کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی پوزیشن سے کوئی موبائل ہی نہیں تھا، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. تو موبائل تو ہوتا ہے ہر انسان کے پاس، بغیر موبائل کے آج کل کے یہ تو آپ کے وجود کا ایک حصہ ہے. تو ہم پھر بھی منگواتے ہیں، کیونکہ موبائل آ کے ٹھک ادھر ہی بند ہو جاتا ہے جہاں ہم پہلے سے کورٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ میرا کلائنٹ کہاں سے پکڑا گیا ہے. ہم ذرا چلے گئے
اپریسیشن آف لا میں. تو ہم واپس آ جاتے ہیں پری اریسٹ بیل میں. تو لہٰذا آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کا کلائنٹ کا اصل موقف کیا ہے.